السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس لیکچر میں دوسرے پوئم کو دیکھیں گے اور وہ ہے ڈور بیچ۔ آئیے سب سے پہلے آج اس شاعر کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد اس شعر کے تعلق سے بھی جانیں گے کہ اس شعر کے اندر کس چیز کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اباؤٹ دا پوئٹ۔ Matthew Arnold was born in December 24th, 1822 یعنی میتھیو آرنولڈ کی پیدائش ہوئی تھی 24 دسمبر 1822 کو۔ His father's name was Dr. Thomas Arnold was the famous headmaster of Rugby۔ ان کے باپ کا نام ڈاکٹر تھامس آرنولڈ تھا۔ who was the famous headmaster، جو کہ ایک مشہور ہیڈ ماسٹرز تھے رگبائی کے اندر۔ رگبائی ایک شہر کا نام ہے۔ اوکے۔ میتھیو آرنولڈ واز ایجوکیٹڈ ایٹ رگبائی، اور میتھیو آرنولڈ نے تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم یافتہ ہوئے تھے رگبائی کے اندر۔ وینچسٹر اینڈ بیلول کالج، وینچسٹر اور بیلول کے کالج میں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ لیٹر آن، اس کے بعد ہی بیکیم اے پروفیسر، وہ ایک پروفیسر ہو گئے آف پوئٹری، شعر و شاعری کے، ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر۔ ہی گاٹ دیئر دا نیو ڈکیٹ پرائز، وہاں پر انہوں نے ایک نئی ڈکیٹ پرائز کو حاصل کیا، انعام کو حاصل کیا 1844 میں سوری۔ His first volume of poetry was published in 1849۔ ان کے شاعری کی جو فرسٹ نسخہ تھی اس کی اشاعت کی گئی تھی 1849 میں۔ اوکے، ویلوم کے معنی ہوتے ہیں نسخہ یا جلد۔ نسخہ۔ It contained the straight relievers and other poems، اور اس کے اندر اسٹریٹ ریلیور اور دوسرے پوئم بھی شامل ہیں، یعنی جو ان کی شاعری شائع ہوئی تھی نسخے میں، اس میں جو پوئم شامل تھے وہ کیا تھے؟ اسٹریٹ ریلیور اور اسی طریقے سے دوسرے پوئم بھی۔ He was also famous for his elegies، اور وہ اپنے مرثیہ کے اندر بھی فیمس ہیں، مشہور ہیں۔ ایلیجی معنی ہوتا ہے مرثیہ، اس کی جمع ہے ایلیجیز، یعنی یہ ایلیجیز کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ His famous elegies are، اور ان کے مشہور ایلیجیز ہیں، مرثیہ ہیں، کیا کیا؟ تھرائسس، اسکالا، جپسی، رگبائی، چوپل اینڈ میموریل ورسز۔ ڈور بیچ آلسو فالس ان دس کیٹیگری، اور یہ جو ہمارا شعر ہے، ہمارا جو یہ جو پوئٹری ہے ڈور بیچ، یہ بھی مرثیہ کے زمرے ہی میں آتا ہے۔ فال ان معنی آنا، یعنی اس میں شامل ہونا۔ فال ان دس کیٹیگری یعنی اسی درجے میں آتا ہے یا گرتا ہے۔ He was not only a poet، وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، but also a prose writer، بلکہ ایک نثر لکھنے والے رائٹر بھی تھے۔ His prose works include essays in critics and culture and anarchy، اور ان کے جو نثر ہیں وہ شامل ہیں اس میں مضامین جو کہ
تنقیدی ہوتے تھے اور کلچر پہ ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے انارکی پہ بھی ہوتے تھے. یعنی ان کے جو ان کے جو نثر ہیں اس میں یہ جس چیز کے تعلق سے بات کرتے ہیں وہ تنقید کے تعلق سے اور کلچر اور سماج کے بارے میں، اور اسی طریقے سے یعنی سماج میں پھیلی ہوئی انارکی کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں. He died on April 15th, 1888 اور یہ وفات پائے 15 اپریل 1888 کو. Matthew Arnold is chiefly famous for his elegies. Matthew Arnold خاص طور سے اپنے مرثیہ کے لیے فیمس ہیں. He is also a poet of nature like Wordsworth اور ایک طبعی شاعر بھی ہیں، وصفی شاعر بھی ہیں Wordsworth کی طرح سے. But there is a difference between Wordsworth، لیکن ایک فرق ہے Wordsworth اور میتھیو ارنولڈ کے بیچ میں. Wordsworth looks joy in nature while Arnold finds peace in it. وہیں پر Wordsworth جو ہے نیچر میں خوشی دیکھتے ہیں، اور وہیں پر ارنولڈ نیچر کے اندر پیس پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. یعنی Wordsworth اور میتھیو ارنولڈ یہ دو شاعر ہیں. ارنولڈ صاحب جو ہیں، میتھیو ارنولڈ، یہ اپنے مرثیہ کے لیے جانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو وہ یعنی میتھیو ارنولڈ یہ نیچر والے شاعر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں، جیسے کہ Wordsworth صاحب جانے جاتے ہیں. لیکن ان دونوں میں ایک یہ فرق ہے کہ Wordsworth یہ جو ہیں نیچر کے اندر خوشی کو ڈھونڈتے ہیں، چیئرفلنس کو ڈھونڈتے ہیں، ہیپینس کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن میتھیو ارنولڈ صاحب جو ہیں نیچر کے اندر پیس آف مائنڈ کو ڈھونڈتے ہیں، پیس آف باڈی کو ڈھونڈتے ہیں، پیس آف دا نیچر کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا یعنی پوئٹ کے بارے میں، میتھیو ارنولڈ صاحب کے بارے میں، جو کہ ایک رائٹر تھے، شاعر بھی تھے اور مؤلف بھی تھے. انہوں نے جو شاعر زیادہ طور پہ جو لکھی ہیں وہ مرثیہ پہ لکھی ہیں، اور یہ اس میں فیمس ہے. اور یہ پروز بھی لکھا، یہ لکھتے تھے، اور ان کا جو پروز ہوتا تھا وہ کلچر پہ ہوتا تھا، وہ تنقید پہ ہوتا تھا اور انارکی پہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے یہ وصفی شاعر کے طور پہ بھی معروف ہیں، جو کہ نیچر میں پیس کو ڈھونڈتے ہیں، سکون کو ڈھونڈتے ہیں. Wordsworth کی طرح سے یہ بھی ایک نیچر والے شاعر ہیں. لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ میتھیو ارنولڈ صاحب جو ہیں یہ نیچر میں پیس ڈھونڈتے ہیں، اور Wordsworth جو ہیں وہ نیچر کے اندر خوشی ڈھونڈتے ہیں، پیس آف اور چیئرفلنس کو ڈھونڈتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا اباؤٹ دا پوئٹ. اب آئیے جانتے ہیں اباؤٹ دا پوئم کے تعلق سے. اب آئیے ہم جانتے ہیں اس پوئم کے بارے میں. دا پوئم ایکسپریسز اے موڈ آف سیڈ ریفلیکشن. پوئم معنی ہوتا نظم، ایکسپریس معنی ہوتا ہے عمل بیان کرنا، موڈ معنی مزاج، سیڈ ریفلیکشن یعنی کمی والے عکس کو. the poem expresses a mood of sad reflection. نظم بیان کرتی ہے وہم والے، غم والے عکس کے مزاج کو. according to the poet شاعر کے مطابق، according معنی ہوتا ہے مطابق. according to the poet شاعر کے مطابق this world is an illusion. یہ دنیا ایک وہم ہے. illusion معنی وہم، جھوٹی بات. this world is an illusion. یہ دنیا ایک وہم ہے. however
beautiful and attractive it may look, it cannot make man happy and peaceful. However, यानी अगरचे ब्यूटीफुल माने मतलब खूबसूरत, अट्रैक्टिव माने जाज़िब, इट में लोग अगरचे ये काफ़ी खूबसूरत और जाज़िब नज़र लगती है, इट कैन नॉट मेक मैन हैप्पी, ये आदमी को खुश नहीं कर सकती. मेक मैन हैप्पी, आदमी को खुश करना. इट कैन नॉट मेक मैन हैप्पी, ये आदमी को खुश नहीं कर सकती. एंड पीसफुल, और अमन पसंद नहीं बना सकती. पीसफुल मीन्स अमन पसंद. द स्ट्रगलिंग ह्यूमन बींग्स, कोशिश करने वाले इंसान लोग, आर लाइक द फुलिश सोल्जर्स, बेवकूफ़ फौजियों की तरह से हैं. स्ट्रगलिंग स्ट्रगल माने होता है कोशिश करना. स्ट्रगलिंग ये जुरेंट है, और नो नॉट जुरेंट बट इट्स पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है. द स्ट्रगलिंग ह्यूमन बींग्स, कोशिश करने वाले लोग, आर लाइक फुलिश सोल्जर्स, बेवकूफ़ फौजियों की तरह से हैं. who do not know, जो नहीं जानते हैं, what they are fighting for, कि वो किस वजह से लड़ रहे हैं. Life without religious faith, ज़िंदगी मजहबी अक़ीदे के बग़ैर has become aimless, बेमकसद हो चुकी है. ओके, रिलीजियस फेथ यानी मजहबी अक़ीदा. एमलेस माने होता है मतलब बिला मकसद. टू बिकम एमलेस, बिला मकसद हो जाना. रिजल्टिंग इन अनहैप्पीनेस एवरीवेयर, जो कि नतीजा है हर एक जगह नाखुशी का. यानी अगर आदमी के ज़िंदगी के अंदर कोई दीन ना हो, अक़ीदा ना हो, फेथ ना हो, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो मतलब बेमकसद हो जाती है. और ये इस बात की नतीजा होता है कि हर एक जगह नाखुशी ही नाखुशी होती है. लव पर्सनल, ख़ास तौर से लव एलोन, सिर्फ और सिर्फ प्यार. ऑफर्स अरे ऑफ होम, उम्मीद की एक के किरण को पेश करता है. ऑफर मीन्स मतलब पेश करना. लव पर्सनल यानी ख़ास तौर से मतलब लव एलोन यानी मतलब सिर्फ लव. ऑफर माने पेश करना. अरे ऑफ होप, उम्मीद की किरण. सिर्फ लव और ख़ास तौर से मतलब ज़ाती तौर पे जो प्यार होता है वही सिर्फ उम्मीद की एक किरण पेश करता है. इट एलोन कैन सस्टेन ह्यूमैनिटी, यही सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचा सकती है, बरकरार रख सकती है. सस्टेन माने होता है मतलब बरकरार रखना. ह्यूमैनिटी माने इंसानियत. यानी लव ही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बरकरार रख सकती है. इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो ह्यूमैनिटी को सस्टेन कर सके. द पोएम देयरफॉर इज़ एन अपील फॉर ट्रू एंड सिंसियर लव, इसीलिए नज़्म मतलब ये जो है एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है लोगों से लिए सच्चे और ख़ालिस प्यार के लिए. अमंग ह्यूमन बींग्स, बनी नौ इंसान के अंदर. यानी ये जो शेर है मैथ्यू अर्नोल्ड जी के ज़रिए से लिखी गई है. इसमें इन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप जब एक चीज़ को चाहें तो उसे ख़ालिस चाहें और उसे ख़ालिस प्यार दें. और यही एक चीज़ है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकती है, लोगों को आपस में सस्टेन करके रख सकती है. तो ये रहा हमारे अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम. अब इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस पोएम के ट्रांसलेशन को जानेंगे. तब तक के लिए सी यू लेटर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.